الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نعمة الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. صدیق عکس حسن جمال محمد است. صدیق عکس حسن جمال محمد است. فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک مولا دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک شفیع معظم نور مجسم شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات پیش کرنے کے بعد دعائے رب لم یزل میں کوئی صحیح سے کلمہ حق بیان کرن دی اور سنا دے اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. سامعین ذوی الاحتشام، جڑی آیت مبارکہ قرآن مجید وچوں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا بہت ہی معروف تے مشہور آیت مقدسہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا کہ مت تصور کرو قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جڑے اللہ دی راہ دے اندر مر گئے امواتا قتل کر لیتے گئے انہوں کو مردہ نہ رکھو. بَلْ أَحْيَاءٌ فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم یرزقون انہاں کو رب نے طرف رزق دیتا میں دے اللہ رب نے انہاں کو رزق دیندے وہ کھانے. اسلام تے کفر دی پہلی جنگ حق و باطل دا پہلا مارکہ وجود دے اندر آیا جنگ بدر رمضان المبارک 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک کو حق و باطل دی پہلی جنگ آئی. اس جنگ دے اندر رب العزت نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی اور اس جنگ دے اندر کافروں نے بڑے بڑے سردار تقریباً 70 دے قریب واصل جہنم ہوئے مارے گئے. لیکن کفار دے اندر ایک اگ جڑی نا شعلے کی طرح بھڑکن لگی. انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں نے سارے بڑے بڑے رئیساں کو بڑے بڑے امیراں کو بڑے بڑے سارے سرداراں کو انہیں قتل کیتا ہے لہٰذا کسی نہ کسی طرح یہ بدلہ سا ضرور بھی نہ بنائیں. اس تعصب دے اندر اس ضد دے بنا دے ہوتے جس ٹائم کافرہ نے یہ اپنی میٹنگ اپنا یہ پروگرام بنایا انہیں بھی امیہ بن خلف یہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی قتل کیتا گیا باقی بھی کفار انہوں نے کہا کہ سارے بڑے بڑے سردار ہم قتل کیتے گئے. سفیان نے کول گئے اے مالدار آئی انہوں نے مارا نے اندر سفیان نے جڑا قافلہ بھیجا ہے اپنا ملک شام کی طرف تجارت کرنے واسطے وہ آیا آئی کافی سارا مال نفع نال وہ لے دے آئے. انہوں نے کہا کہ اے سفیان اسا تے کو امیر بنانا چاہنے ہیں اسا چاہنے ہیں کہ تو سارے اس قافلے دا سپہ سالار بن تاکہ تو جنا ساری رہنمائی کریں کہ ایسا بدلہ انتقام لونا مسلمانوں کو جنہوں نے سارے بڑے بڑے سرداراں کو جنگ بدر کے اندر قتل کیتا. یا اگر تو اے نہیں کر سکتا نبال سکو ساز و سامان دے تاکہ ایسا مسلمان دنال جنگ بنی کروں. اگر کہیں کوئی سرداری دے وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی سرداری ملی بنے ان دی کیڑی انکاری ہے سرداری دے پیچھے. انہیں کہا کہ میں ٹھیک ہے سردار ہاں جڑی چیزی کا کوئی ضرورت ہے میں حاضر ہاں لیکن تسا مسلمان نال جنگ کرو. 3 ہجری کو روایت اندر آیا 5 شوال المکرم کو جس ٹائم قافلہ مکہ جو مدینہ کی طرف رواں دماں ہویا میری آقا علیہ السلام نے اپنے غلامہ کو فرمایا اے میرے غلاموں
ایک کفار مکہ جڑنا خفیہ طور دے آدھے اپنے نال جنگ کرنا چاہن، حملہ کرنا چاہن، اپنے بڑیران، اپنے سرداران دے، اپنے رئیسان دا انتقام لانا چاہن. تو کیا ارادہ ہے کہ لڑائی واسطے، جنگ واسطے تیار ہوئے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ٹائم اسا 313 سے وہ ہزاروں نے تعداد کے اندر ہم ہون ساری تعداد بڑھ چکی ہے، اسا ہزاروں نے اندر تھی چکے ہیں. یا رسول اللہ جی میں تھوڑا حکم ہوئے ساری جانا تھوڑے واسطے حاضر ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک فرمایا، صحابہ کرام نے ایک عرض کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دسو کہ جنگ مدینہ پاک دے گلیاں اندر کی تھی ونجے یا بحر میدان دے اندر لائی ونجے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارادہ ہے کہ جنگ جڑنا مدینہ پاک دے گلیاں اندر کی تھی ونجے تاکہ عورتاں بھی چھتاں نے چار دے انہاں تے حملہ کر سکیں، انہاں کو انہاں روڑے کنکر مار سکیں. اس میرے آقا علیہ السلام نے تجویز کو عبداللہ بن ابی نے بھی پسند کیتا. انہیں آقا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے وہ صحابہ کرام جڑے جنگ بدر دے اندر شریک نہ ہو سکے کسی وجہ دی، کوئی بنا دی وجہ تو، کہیں مجبوری دی وجہ تو، جو شیلے انداز اندر عرض کیتا یا رسول اللہ اگر حکم ہوئے دا ایسا عرض کروں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلاموں عرض کرو کیا آکنا چاہتے. عرض کیتے کہ یا رسول اللہ ایسا یہ چاہنے کہ کھلے میدان اندر کافرانہ مقابلہ کروں. او جوش و جذبے اندر ہن پہ میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے اس تجویز کو قبول فرمایا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ٹھیک ہے تو اگر یہ جذبہ جہاد ہے تو ٹھیک ہے چل دیں بہر. جس نے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے دے روانہ تھے. عبداللہ بن ابی بھی نال آئی، انہیں رستے اندر وائیں دے انہیں آقا کہ میری تجویز کو مسترد کر دیتا گیا. جڑی تجویز میری ہے کہ مدینہ پاک دے گلیاں اندر جنگ ہوئے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو شیلے مجاہدہ دی گال مندے دے میری گال کو مسترد کر دیتا ہے، میری گال دا انکار کر دیتا ہے. انہوں نے 300 کچھ اپنے ساتھیاں کو لے دے واپس آ گیا، واپس لے دے آ گیا. منافقان انداز دے اندر منافق آئی، رئیس المنافقین ہے کہ میں واپس ولسا جلے میں نال ساتھی رل سے انہوں نے اندر انتشار پیدا تھی ویسی، انہوں نے جو جماعت اتحاد ختم ہو ویسی تے مسلمانہ کو شکست ہو ویسی. لیکن میرے آقا علیہ السلام دے جیلے جمال مصطفیٰ دے عاشق تھی چکے ہیں میرے آقا علیہ السلام دے نال بھی رہے. انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ اساں کہیں صورت کہیں قیمت بھی چاہتا لینے تو نال اساں اپنے جانوں کو قربان کرنا واسطے حاضر ہے. اے صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام دے نال آئے میدان احد دے اندر جڑا کہ مدینہ پاک کو تقریباً 3 میل فاصلے دے. اتے کر اے آ گئے، کفار بھی آ گئے. اتے کر میرے آقا علیہ السلام نے جس ٹائم فرمایا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن جبیر اگر امیر قافلہ بنا دے کھڑنا پیا 50 صحابہ کرام دے زیر سرپرستی دے اندر کہ این درے کو تسا نہیں چھوڑنا، اگر چاہے سارے اساں ہار ونجوں چاہے سارے ٹکڑے ہو ونجن تسا اس درے کو نہیں چھوڑنا. سا کو چاہے فتح ملے، نصرت ملے، چاہے سا کو جڑنا شکست ملے، چاہے سارے جسم دیا بوٹیاں پرندے ہی اڑا دے کہ انہاں نوچ دلائے ونجن تسا اس درے کو نہیں چھوڑنا. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نصیحت فرما دیتی. جس ٹائم یہ نصیحت فرمائی میرے آقا علیہ السلام میدان دے اندر چلے گئے. کافر بھی مقابلے دے اندر آ گئے، مسلمان بھی مقابلے دے اندر آ گئے. جس ٹائم کفار تے مسلمانوں دا مقابلہ جاری ہے، ایک میرے آقا علیہ السلام دا صحابی جدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. یہ بڑے ہی بہادر، ویسے میرے آقا علیہ السلام نے سارے غلام بھی بہادر ہیں، کوئی بہادری دے اندر شک کہیں نہیں. انہوں نے بہادری دے کوئی پوری دنیا نے اندر مثال کہیں نہیں. ول میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری تلوار ہے، کوئی اگر حق ادا کرے میں ہوں اپنی تلوار دے سکتا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اگاں ودے عرض کیتا یا رسول اللہ اس تلوار دا کیا حق ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح یہ ہے کہ ایک راہ خدا کے اندر اتنی یعنی کہ لڑے کہ ایک ٹیڑھی ہو وجے، ڈنگی ہو وجے۔ انہیں عرض کیتا یا رسول اللہ میں اس کو قبول کرنے واسطے تیار ہوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیتا۔ رضاؤ کو بھی پڑھو قرآن انتباہ کو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جڑے میرے راہ دے اندر قتل کر دیتے وجن، جڑے میرے راہ دے اندر مارے وجن، میرے راہ دے اندر شہید ہو وجن، اے دل دے اندر ذہن دے اندر گمان نہ کرو کہ وہ میرے راہ دے اندر مار دیتے گئے۔ فرمایا او بلکہ زندہ بلکہ میں رب طرف نہ کو رزق عطا کیتا، میں انہوں کو کھانا تقسیم کیتا، میں رزق دینا میں رب العالمین۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دجانہ اس تلوار دا حق ادا کر سکتے ہیں؟ عرض کیتا یا رسول اللہ جا میں بالکل اس تلوار دا حق ادا کرے سا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حد دے اندر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ تلوار آ گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذبہ جہاد دے اندر اتنے بہادری دے اندر لڑے کہ کافر نے صفا الٹا دیتیاں۔ پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا بدین ایک عورت ابو سفیان دی گھر علی جدنا ہندا جل آپ نے سارے تلوار رکھن دی ارادہ کیتا، دل اندر خیال ہے اے ابو دجانہ اس تلوار کو محمد مصطفیٰ نے تلوار کو عورت نہ چلا، اے احترام ادب احترام تلوار محمد مصطفیٰ دا۔ دل اندر جو خیال ہے اے تقاضا نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی تلوار عورت دے چلے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو واپس کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے تلوار دا حق ادا کیتا۔ اتنا جوش جذبے دے اندر لڑے کہ کافر نے صفا الٹا دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دجانہ تینے میری تلوار دا حق ادا کر دیتے، اے تلوار محمد حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پوچھا اے صحابہ چلو جذبہ جہاد دا اپنے جذبے اظہار نکاؤ۔ صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ سارے پچھو بچے سارے پہن ماں پیو بڑھڑے پچھو نہ دا کون حفاظت کرنا لے نانا انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ جی میں دوارا حکم ہے اسا اوے حاضر ہے، اگر تُسا حکم فرموا سا پہ گھر لے گلے دے آمنو۔ پر ہی واسے کہیں گا فرمایا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا ہے جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو جدا جدا کی دے جدا جدا ایمان کہ ساری قربان جان ساری حضور پاک دے نام ہوئے وہ میرے نال ضرور پڑھ لوے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے احسان دکھایا۔ ایک عورت جڑی 6 مہینے نے بال بلائے تھے آ گئی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر اندر کوئی ایسا نوجوان کہنے جڑا میں راہ خدا دے اندر کوئی قربان کرنے واسطے پیش کراؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میں اس بچہ کیا کرنا ہے، نئے تیر چلا سکنا ہے، نئے تلوار چلا سکتا ہے، نئے چڑھنا
کوئی حملہ کافرانوں سے کر سکتا ہے. اس عورت نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں بھی چاہنی ہے کہ میں بھی شہید امام بناؤں. میری بھی حسرت ہے کہ میں بھی شہید امام بناؤں. مسلمانوں ذرا غور کرو اج سارے مسلمانوں تے کتنا ظلم ہوتا پے, کتنا شدید ظلم ہوتا پے فلسطین دے اندر, شام دے اندر, کتنا ظلم ہوتا پے کشمیر دے اندر. سارے بے غیرت حکمرانوں کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. اے دسو کہ اے مسلمان اج دے مسلمان اس عورت دے جذبے کو قربان بناؤ جڑی 6 مہینے دے بال کو لے دے میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ اندر حاضر ہوئی ہے. عرض کریں جی یا رسول اللہ ایک کو بھی قربانی واسطے قبول فرما کے لو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے. انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں منی نہیں ہوں, نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے, تیر جھل سکتا ہے. ایک کافران تیرہ کو جھل سکتا ہے تو کو ڈھالتا بن سکتا ہے. آج ماں کتے گرن جڑیاں ایسے ایسار ایسے قربانیاں پیش کریں. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں, اس میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں نے اپنے بچے کو پیش کر دیتا. ان دی حسرت ہے کہ میں بھی شہید امام بنا, کہ شہیدہ کیا مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب امار اللہ رب العزت فرمیسی ہے شہید جنت اندر چلاوان, شہید جنت اندر ہونا ہے. رب العزت نے فرمایا ہے شہید رضا کہیں چیز طلب ہوئی, کہیں چیز جنت اندر کمی ہوئی. عرض کرے سی مولا ایک چیز دی کمی ہے تیری جنت اندر میں کو نہیں ملتی پائی. رب العزت فرمیسی اے میرا بندہ او رضا کیڑی چیز ہے جڑی میری جنت کے اندر نہیں پاتی میں دی. عرض کرے سی مولا او مزہ او لطف جڑا کافر دی تلوار تلے آئے او میں کو نہیں ملتا. اللہ رب العزت فرمیسی اے میرا بندہ انسا تو کیا کرنا چاہنے. عرض کرے سی مولا میں چاہنا میں کو دنیا نے دوبارہ بھیجا ونجے, دوبارہ کلیا ونجے, میں بل دوبارہ کافر دی تلوار تلے آما واللہ مزہ ہو جاما. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام سے غلاموں جنگ جوش جذبے دنال جاری ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ میرے آقا علیہ السلام دے سکے مامون, جن دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد, اے سعد دے میرے ماں باپ قربان ونجن. مؤرخین کرام نے لکھا کہ صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک لقب نہیں ارشاد فرمایا, ایک الفاظ نہیں لیتے. ہر دنیا دی تسام یاد دے میں بھی آدھا ہر عاشق رسول آدھا کہ فدا کا بھی مومی یا رسول اللہ تارے ماں باپ تارے تے قربان بنن, لیکن قربان بنن میرے آقا علیہ السلام فرما میرا ساتھ میرے ماں باپ تارے تے قربان. کتنا ہی خوش قسمت کتنا ہی بھاگانا نصیبانا ہو سالیے جنہوں تے میرے آقا علیہ السلام تے ماں باپ قربان بنن. اور فرماون والی میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دوئے جڑے جنگ دے دوران ایک پہاڑ دے پیچھے ویندے بہ گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا کہ اے عبداللہ بن جحش ایک دعا میں کرے نا. انہیں آمین تو آکھے. انہیں آکھیا کہ ٹھیک ہے. تے حضرت عبداللہ بن جحش نے عرض کیتا اے سعد بن ابی وقاص ایک دعا میں کرے سمجھ آمین تو آکھے. ایسا جذبہ جہاد واسطے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی دعا کی تھی, کیا دعا دنیا دے منگن واسطے کی, کیا مال دولت منگا, کیا اپنی جان کو بچاون واسطے دعا منگی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے کیا دعا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں میدان جہاد اندر بنیا, کافر بہادر میرے مقابلے دے اندر آوے, جذبہ احسار دنال مدرل بہادری دے احسار دنال بہادری دنال میں جنگ لڑا, اور اس کافر کو میں واصل جہنم کرا, اور ان دے مال غنیمت جو میں کو حصہ ملے, میں جہنا اعزاز میں کو مل بنی. حضرت عبداللہ بن جحش نے آکھیا آمین. اور حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا منگی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین آکھی. حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا ہے. حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا منگی اے رب العزت میں میدان جہاد اندر بننا, بہادر
کافر میرے مقابلے دے اندر آوے اوندا میں مقابلہ کراں کافر میں کو شہید کر دے وے کافر میں کو شہید کر دے وے اون دے بعد کافر میرے نک کن اکھیاں سارے شکل دا مسئلہ کر دے وے بگاڑ دے وے اور کل قیامت نہار میں تیری پاک بارگاہ اندر حاضر ہونا مولا تو میرے کو پوچھے اے میرا بندہ اتنے اپنی حالت کیویں کیتی ہے کیوں کیتی ہے تے میں اللہ تیری پاک بارگاہ اندر عرض کرا مولا میں تیری ہی راہ دے اندر اے لڑا تیری ہی رضا دی خاطر میں نے اے جہاد کیتا ہے تیرے ہی محبوب دے عشق دے اندر آدھے اپنی شکل کو جڑنا ختم کرائے اللہ پاک فرماوے اے میرا بندہ تے میرے تے اپنی محبت حق ادا کر دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے آکھا آمین محدثین کرام نے لکھا کہ روحاں دی دعائی قبول ہوئی گئی جڑی حضرت سعد بن ابی وقاص نے منگی وہ بھی دعا رب العزت نے قبول فرمائی جڑی دعا حضرت عبداللہ بن جحش نے منگی وہ بھی رب العزت نے قبول فرمائی آخری گال جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو درے دے کھڑایا جس ٹائم صحابہ کرام نے جذبہ احساس دے نال جہاد کیتا کافر جڑے وہ جنا ڈر دے چلے گئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو طاقت زیادی ہے لیکن آج دے سارے حکمران دے آج بھی نام نہاد مسلمان آدھے کہ مسلمان ایک کمزور قوم ہے مسلم قوم ایک کمزور قوم ہے ایسی فکر تے کروڑا لانتا جڑے 313,000 دا مقابلہ ہزاراں دا کریں جنگ بدر دے اندر تو انہوں نے مدد نصرت رب العزت آسمان تو فرشتے بھیج دے کراوے اگر اسدا دل اج بھی صاف ہوئے در رب العزت یقیناً اج بھی وہ میدان بدر دا مالک اج بھی نصرت مسلمان واسطے بھیج سکتے لیکن کیا ہے اسا خود بوز دل سارے حکمران سارے تو زیادہ بوزدل سا کو اپنے مال اپنے بچے اپنے بیوی دی فکر ہے سا کو اے نہیں کہ اسلام اسالے کہ بس اسلام جو کچھ ہے اسلام نے سا کو بیتا کیا ہے اسا یوں کچھ سوچا ہے کملا تک اسلام نے اتنی عزت دیتی ہیں کہ جڑیاں تک سوچیں گے تک کچھ کافر تک اس انگریز نے بے غیرتی بے حجائی کی طرف تک راغب کیتے ہیں لیکن اسلام نے تک عزت دیتی ہیں کہ جڑیاں تو سوچ بچار نہیں کر سکتا رب العزت نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب کی نعمت تو کیا تو شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر میں رب العالمین کی نعمت کو شمار کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتے اگر اس حقیقت نعمت عظما کو اگر جان لو نا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو یقیناً اسا کہیں جگہ دے شکست کھانے والے نہ حاصل اسا کہیں در بدر دے جھکن والے نہ حاصل اجے سخار ذلیل سے واسطے ہیں کہ اسا دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے دامن قرآن کو چھوڑتا ہے ہر ادائے مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے سنت مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے رب دی فرمانے کو چھوڑتا ہے شیطان دی فرما برداری دی تابعداری دے اندر لگ چکے ہیں جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ جڑے صحابہ کرام حالانکہ جنگ دا فتح دے اندر مل چکی ہے نصرت مل چکی ہے جڑے وہ 50 درے دے کر کھڑا ہے نا انہوں نے اٹھا کے کافر بھج گئے وہ جڑنا انہوں نے بھی 40 افراد مال غنیمت کو سمیٹن واسطے میدان اندر چلے گئے اس ٹائم خالد بن ولید کفار دا سے پاس لا رہے مسلمان کہنا ہے کافران اندر آئی بعد اندر اسلام کہنا ہے خالد بن ولید نے لٹا کہ درہ خالی 10 بندے کول کھڑے انہیں آلے یک بار کی دنال حملہ کی دا اندر بعد کافی مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر اور فتح کے اندر شکست کے اندر جنگ بدل گئی اور میرے آقا علیہ السلام کے زندان مبارک بھی اسے جنگ کے اندر شہید ہوئے اور جس ٹائم ایک کافر چلے گئے انہیں کو نصرت مل گئی وحشی اے بھی کافران اندر آئی انہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پہ بار کیتا پہاڑ دے کچھ لوگ دے اور دے اندر بیٹھا آئی حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام چچے جان سکے بہوی وفادار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر پسرا اس وحشی نے بار کیتا
پیٹ کے تلو تلوار چلائی جن دی وجہ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ کو چاک کیتا، پیٹ کو چاک کر دے کلیجہ کٹھا، کلیجہ کٹ دے ابو سفیان دی گھارا لی ہندہ کو انیتا۔ اس بدبختہ نے میرے آقا علیہ السلام نے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے کو چپایا، دندہ نے اندر لیا۔ اس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ لکھا۔ میرے آقا علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کر میں کو رب العزت اے اجازت دینا کہ میں کافران دے شکلان بگا گیا، انہیں سارے نشکلوں نے مسئلے کا دیا، انہوں نے میرے چچے وفادار دی شکل کا کیا حال کر رہا۔ رب العزت نے فرمایا جبرائیل عرض کی جیرے پہ جلیل فرمایا کہ میں میرے محبوب دی پاک بار کا اندر یہ قرآن لائے دی بات میں نے عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے محبوب اگر تساں انہاں کو انجام لانا چاہو بدلہ لانا چاہو لے سکتے ہو، اگر نہ لاؤ تو بے شک صبر کرے سو انشاءاللہ صبر دا بہت اجر ملنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس ٹائم مدینہ پاک اندر گئے وحشی مسلمان تھی گیا، کلمہ پڑھا۔ کہ میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ جس میں آگیا گواہ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے وحشی بے شک تم مسلمان ہو گئے، لیکن میرے آنکھیں سامنے نہ بیٹھ کر میرے چچا امیر حمزہ میں یاد آ گئے۔ جس نے وحشی مسلمان ہویا، بعد انہیں سب تو پہلے کافران دے بڑے رئیس کو واسل جہنم کیتا۔ عرض کیتا یا رسول اللہ میں یہ چاہنا کہ میری پچھلی غلطی دا ازالہ ہو رہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرا محبوب وحشی کو آکھ دو کہ اگر تے دل نال ارادہ توبہ نہ کر کے دے میں رب العالمین غفور الرحیم میں دی مغفرت کر۔ سامعین عزیز وقار یہ بہت بڑی داستان ہے، یہ جنگ احد دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام غلاماں نے بہت جذبہ احساس دے نال یہ بہت ہی اپنی قربانیاں پیش کریاں۔ رب العزت دی بات دعا ہے رب العزت سارے بھی حکمرانوں کو حیا عطا فرماوے، سارے مسلمانوں کو جڑی سارے ایک فوج ایک کمانڈو ہے ایک کو بھی ملک فلسطین واسطے بھیجے تاکہ سارے مسلمان بھراواں دی مدد انہاں دی فریاد رسی کر سکیں۔ رب العزت تمام مظلومان دی غیب امداد فرماوے، آمین۔